اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ۔ آخر کار شیطان نے اس درخت کی ترغیب دے کر آدم اور حوا دونوں کو ورغلا لیا۔ شیطان کی حقیقت۔ یہ شیطان دراصل ابلیس ہی تھا جو جنوں کی جنس سے تھا اور آگ سے پیدا ہوا تھا۔ شیطان کی حقیقت یوں سمجھیے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں اور جن آگ سے، اور نور اور نار دونوں کا روٹ جو ہے وہ ایک ہی ہے، نون واو اور را۔ یعنی اگر فرق صرف یہ ہے کہ اگر حدت اور تمازت گرمی کی شدت کم ہو تو پھر روشنی کا عنصر ہی غالب ہو تو یہ نور ہے، اور روشنی کا عنصر کم اور حدت اور تمازت کا عنصر غالب ہو تو یہ آگ ہے۔ اب جنوں کی ایک قدر مشترک تو فرشتوں سے ملتی ہے، یعنی وہ اپنی شکلیں بدل سکتے ہیں، اور اسی بنا پر ابلیس فرشتوں میں شامل ہو جاتا تھا، اور ایک قدر مشترک انسانوں سے ملتی ہے، یعنی جن اور انسان دونوں مکلف مخلوق ہیں، 51 اور 56، اور صاحب اختیار اور ارادہ ہیں۔ اسی بنا پر ابلیس نے تو سجدہ سے انکار کر دیا تھا، لیکن فرشتوں میں سے کوئی ایسا کر ہی نہ سکتا تھا۔ اب جنوں یا انسانوں میں سے جو کوئی اس قوت و اختیار اور ارادے کا غلط استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور سرکشی پر اتر آئے وہ شیطان ہے۔ گویا شیطان جن بھی ہوتے ہیں اور انسان بھی۔ پھر شیطان کا لفظ ہر بدروح، خبیث اور موذی چیز پر بھی استعمال ہونے لگا۔ سانپ کو اسی وجہ سے جان کہتے ہیں، کہا جاتا ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ جو شیطان جنوں سے ہوگا وہ دوسروں کو بدراہ اور گمراہ کرنے کے لحاظ سے انسانی شیطان سے زیادہ وسائل رکھتا ہے۔ جن شیطان اپنی شکلیں بدل کر اندر داخل ہو کر اور وسوسہ ڈال کر بھی دوسروں کو گمراہ کر سکتا ہے، مگر جبکہ انسانی شیطان ان باتوں پر قادر نہیں ہوتا۔ جنوں کی اقسام اور صفات۔ جنوں کا قصہ یہ ہے کہ ان کی پیدائش نور کی بجائے آگ سے ہوئی، جو نور سے بہرحال کم تر لطیف چیز ہے۔ پھر لطافت اور صفات کے لحاظ سے ان کی بھی کئی اقسام ہیں۔ کچھ ایسے جن ہیں جو آدمیوں کی بستیوں میں رہتے ہیں، انہیں آمر کہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک قسم ہے جو ہر انسان کے ساتھ لگی رہتی ہے اور اسے برے کاموں پر اکساتی اور وسوسے ڈالتی رہتی ہے۔ اسے ہماری زبان میں ہمزاد کہتے ہیں۔ آپ یہ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا ہمزاد، وہ جن ہے شیطان، اس قسم کو شیطان کہتے ہیں، جن کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے، یعنی وہ ہمزاد ہے۔ پھر کچھ ایسے جن ہیں جو لڑکوں بالوں کو ستاتے ہیں، ان کو اہل عرب ارواح کہتے ہیں، اور ہم ان کو بھوت پریت یا عصیب کہتے ہیں، اور جو جنگل میں آواز دیتے اور چیختے چلاتے ہیں ان کو ہاتف کہتے ہیں، اور جو مسافروں کو بھولی ہوئی راہ دیتے ہیں ان کو رجال الغائب کہتے ہیں، اور کبھی جنگل میں مشعل سی دکھائی دیتی ہے ان کو شہابہ کہتے ہیں۔ جن بھی انسان کی طرح مکلف مخلوق ہے، یعنی ان کی فطرت میں خیر و شر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ ان میں کچھ جن صالح اور ایماندار ہیں اور اکثر شریر اور بد کردار ہیں، ان کو شیطان کہتے ہیں، اور جو بہت زیادہ سرکش ہوں ان کو مارد کہتے ہیں، اور جسامت کے لحاظ سے جو بہت عظیم الجثہ اور طاقتور ہوں انہیں عفریت کہتے ہیں۔ جنوں میں لطیف تر وہ جن ہیں جن کی رسائی آسمانی دنیا تک بھی ہو سکتی ہے، اور کثیف وہ ہیں جو زمین پر ہی رہتے ہیں۔ بعض لوگوں کے خیال کے مطابق ابلیس ایک صالح اور عبادت گزار جن تھا جو ملائکہ ارضیہ کے ساتھ گلا ملا رہتا تھا۔ جب فرشتوں کو سجدہ کا حکم دیا گیا تو آدم علیہ السلام سے رکابت کی بنا پر اس کے شرک کی رگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس کی انا نے گوارا نہ کیا کہ ایک عرضی مخلوق کی برتری تسلیم کرے، اور یہی انا اور تکبر اسے لے ڈوبا، اور چونکہ جنوں میں بھی توالد اور تناسل کا سلسلہ جاری ہے، لہٰذا ابلیس کی اور پھر اس کی اولاد کی پہلے دن سے آدم اور اس کی اولاد سے ٹھن گئی، اور چونکہ اس سجدہ آدم کے مقابلے میں ابلیس نے ایک صالح جن کا کردار ادا نہیں کیا تھا بلکہ شیطان جن کا کیا تھا، لہٰذا قرآن میں ابلیس کو ہی کئی مقامات پر شیطان کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ شیطان جنوں سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔